دربار محبت، اسکلم نازیہ کمل نازی، قسط نمبر 5۔ تقریباً پون گھنٹے سفر کے بعد وہ سکھ ہمیں ایک جیل میں لے گیا۔ اس نے ہم سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی پاکستان جانے والی گاڑی امرت نگر سے روانہ ہوگی، وہ خود ہمیں باحفاظت اس گاڑی میں سوار کرا دے گا۔ اس نے وہاں اپنے ماتحتوں کو بھی نصیحت کر دی تھی کہ ہمیں تنگ نہ کیا جائے اور ہمارا پورا خیال رکھا جائے، مگر سکھ صاحب کے وہاں سے جانے کے بعد اس کے ماتحت ہندوؤں کی مسلم دشمنی پھر سے غالب آ گئی اور انہوں نے گندم میں کانچ پیس کر ہمیں کھلانا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 ہفتہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ بہت سی خواتین اور مرد کانچ کھانے سے مر گئے۔ تب وہ سکھ دوبارہ آیا تو سب نے ہندوؤں کے خلاف اس سے شکایت کی۔ نتیجتاً اس نے اپنے ماتحت ہندو ملازمین کو ملازمت سے برخاست کرتے ہوئے ہمیں پاکستان جانے والی ٹرین میں بٹھا دیا۔ وہ سفر موت کے سفر سے زیادہ اذیتناک تھا۔ سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا، میرا گھر، میرا گاؤں، میری محبت، میرا بھائی، میرے دوست، عزیز، رشتہ دار، سب کچھ۔ پھر ابھی ٹرین اگلے اسٹیشن پر رکی ہی تھی کہ ظالم ہندوؤں اور سکھوں کا ایک گروہ ہماری ٹرین میں چڑھ آیا اور انہوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ تھکے ماندے نڈھال مسلمانوں کو مولی گاجر کی مانند کاٹنا شروع کر دیا۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میری ماں، بہنیں، چھوٹا بھائی، سب موت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ پاکستان کی سرزمین دیکھنے کی خواہش مند کتنی ہی آنکھیں اس پاک دھرتی کو دیکھنے سے قبل ہی موت کی گہری نیند سو گئی۔ پتہ نہیں مجھے قدرت نے کیوں بچا لیا۔ کئی دن بے ہوش رہنے کے بعد میں ہوش میں آیا تو اس پاک وطن کی گود میں تھا۔ جگہ جگہ کیمپ لگے تھے۔ لٹے پٹے بے حال مسلمان پاگلوں کی طرح اپنے اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جسموں کی مانند ہر دل پر درد کے زخم لگے تھے۔ ایسے حالات میں پیکرے ہمت و شجاعت حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود ایک ایک کیمپ، ایک ایک علاقے میں جا کر مسلمانوں کی ہمت بندھا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا، کس کس قیامت کے نظارے نہیں کیے۔ بابا عبداللہ جیسے تھک ہار کر خاموش ہو گئے تھے۔ تب سن بیٹھی نور العین کی نگاہوں میں اپنی ماں کا مردہ وجود گھوم کر رہ گیا تھا۔ یہ وہی ٹکڑا ہے جو مریم نے آپ کی کلائی میں باندھا تھا؟ نم پلکیں اٹھا کر کپ کپاتے لہجے میں اس نے بابا عبداللہ سے پوچھا تھا۔ جب انہوں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں بھی کہوں، وہ اتنی صابر کیوں تھی؟ بڑے سے بڑے درد کو چپ چاپ کیوں پی جاتی تھی؟ وہ اتنا صبر کیسے تھا ان کے اندر؟ اس بار وہ اپنے آنسوؤں پر بند نہیں باندھ سکی تھی۔ تبھی بابا عبداللہ کی حیران نگاہوں کو خود پر مرکوز پا کر بلکتے ہوئے بولے، میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھیے بابا، میں ہی اس بد نصیب مریم کی بیٹی ہوں جو آپ سے بچھڑ کر کبھی سکون سے زندہ نہیں رہ سکی زندگی بھر، پھر جس نے کبھی خوشی کا منہ نہیں دیکھا۔ یہ ٹکڑا میں نے ان کی کلائی پر بھی دیکھا تھا بابا۔ زندگی کی آخری سانس تک وہ آپ کی محبت کے سحر میں گرفتار رہی تھی، اب کہ وہ زور زور سے رو رہی تھی، جبکہ بابا عبداللہ جیسے ساکت بیٹھے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم میری مریم کی بیٹی ہو؟ ہاں۔ سرخ ہوئی آنکھیں بے حساب آنسو لٹا رہی تھی۔ تبھی جیسے وہ تھک ہار کر بکھر گئے، تو وہ مجھ سے پہلے مر گئی۔ دیکھ لو بیٹی، سرحدوں کی یہ کہانی کتنے دل، کتنے عہد اجاڑ گئے، مگر کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ پہلے جو عتاب ہندوؤں اور انگریزوں کے ہاتھوں ہم پر ہو رہے تھے، آج اپنی اس آزاد وطن میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں ہم پر ہو رہے ہیں۔ کوئی اس وطن کے لیے دی گئی قربانیوں کا سوچتا ہی نہیں۔ ہم سب اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہیں؟ بابا عبداللہ کا لہجہ خاصا ٹوٹ رہا تھا۔ اگلے چند روز بہت خاموشی سے بسر ہوئے تھے۔ ایک عجیب سی چپ ان کے ہونٹوں سے چپک کر رہ گئی تھی۔ زہیب بھی کئی روز سے اس بات کو محسوس کر رہا تھا، مگر خود سے نور العین کو مخاطب کر کے کچھ پوچھنا اسے اپنی توہین محسوس ہوتی تھی، سو وہ بھی خاموش رہا۔ بابا کو اب ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا تھا، لہٰذا ان کا زیادہ وقت اب گھر پر ہی بسر ہوتا تھا۔ اس روز بھی موسم کے تیور کچھ خاص ٹھیک نہیں تھے، لہٰذا بابا کو کھانا کھلانے کے بعد دوا دے کر وہ صحن میں تار پر دھو کر پھیلائے کپڑے سمیٹنے کے لیے چلی آئی۔ شام کے دھند لگے اب رات میں ڈھل رہے تھے، مگر زہیب ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹا تھا۔ نور العین کو اس کی فکر ہو رہی تھی، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ ابھی وہ انہی تفکرات میں گھری ہوئی تھی کہ وہ گھر لوٹ آیا۔ نور کپڑوں کو تہہ لگا رہی تھی جب اچانک اس کی نگاہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے زہیب علی حسن سے ہوتی ہوئی
اس کے ہاتھوں پر ٹھہر گئی۔ گو اس نے اپنے ہاتھوں پر رومال لپیٹا ہوا تھا، مگر پھر بھی خون رک نہیں رہا تھا۔ نور کے ہاتھوں سے کپڑے چھوٹ کر چارپائی پر بکھر گئے تھے۔ قطعی بدحواسی کے عالم میں لپک کر وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے کیا؟ اسد پریشانی کے عالم میں اس کے ہاتھ اس نے اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے رستے ہوئے زخموں کا جائزہ لیا تھا۔ بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے آپ؟ زہیب نہایت حیرانگی سے اپنے زخمی ہاتھوں کو بھول کر اس کے لرزتے ہوئے سرد ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے بھلا کب کسی نے اس کی اتنی پرواہ کی تھی؟ چھوڑو مجھے، زیادہ گہرے زخم نہیں ہے، ابھی خون رک جائے گا۔ اپنے ہاتھ فوراً اس کی کمزور گرفت سے چھڑا کر وہ ہینڈ پمپ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پلیز بتا تو دیں آخر ہوا کیا ہے؟ کسی سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ وہ بھی متوحش سی اس کے پیچھے ہی لپک گئی تھی۔ تبھی وہ قدرے تلخی سے بولا، اتنا برا نہیں ہوں میں جتنا تم نے فرض کر لیا ہے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا میرا، یوں ہی کام کے دوران ذرا سی بے احتیاطی سے یہ زخم لگ گئے۔ ہاتھ اچھی طرح ٹھنڈے پانی سے دھو کر وہ صحن میں پڑی چارپائی پر آ بیٹھا تھا۔ کیا پکایا ہے آج؟ بہت بھوک لگی ہے، دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ قمیض کے پلو سے ہاتھ پہنچتے ہوئے اس نے ایک نظر نورالعین کے پریشان چہرے پر ڈالی، پھر نیم دراز ہو کر لیٹ گیا۔ نورالعین کھانا لانے کے لیے کچن کی طرف گئی اور کچھ ہی لمحوں میں کھانے کی ٹرے کے ساتھ برنول لے کر چپ چاپ اس کے قدموں میں نیچے زمین پر آ بیٹھی، پھر آہستگی سے اس کا دایاں ہاتھ تھام کر اس پر برنول لگانے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں زخموں کی زیادہ پرواہ نہیں کیا کرتا، قطعی روڈ لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ نورالعین کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ زخموں سے لاپرواہی برتیں تو یہ ناسور بن کر سارے بدن میں پھیل جایا کرتے ہیں۔ پرواہ نہیں؟ تمہیں پرواہ ہے کسی کی؟ یہ جس طرح کی زندگی تم جی رہے ہو، میں اس طرح کی زندگی کو زندگی نہیں مانتی۔ آپ جناب کے تکلف کی دیوار بھی اس نے گرا دی تھی، مگر زہیب حسن نے اس بار اس کی طرف نہیں دیکھا۔ تبھی وہ اس کے بائیں ہاتھ کو تھام کر برنول لگاتے ہوئے بولی، بہت دنوں سے میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر پھر سوچا شاید آپ میری بات کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ زہیب نے اب بھی اس سے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ زیب محلے والوں کو روزمرہ استعمال کی گھریلو اشیاء خریدنے کے سلسلے میں بڑی دشواریوں کا سامنا ہے، میں سوچ رہی تھی آپ ان کی یہ مشکلات حل کر دیں۔ نگاہیں اس کے زخمی ہاتھوں پر جمائے اس نے بلاخر وہ بات کہہ دی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے اسے بے قرار کر رہی تھی۔ تو کیا کروں میں؟ سب کے دروازے کھٹکھٹا کر ان سے تھیلے لے لوں اور روزانہ سب کو ضرورت کی اشیاء لا کر دے دیا کروں؟ صرف ایک لمحے کے لیے وہ پھر سے تلخ ہوا تھا، تبھی وہ آہستہ سے مسکراتے ہوئے بولی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، اصل میں میں سوچ رہی تھی کہ اگر آپ یہاں چوک پر ایک چھوٹا سا یوٹیلٹی سٹور کھول لیں تو سارے محلے والوں کو سکون آ جائے گا، انہیں اتنی دور بازار جا کر ساری چیزیں لانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ محترمہ، یوٹیلٹی سٹور خالی خوابوں سے نہیں کھلتے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اتنے پیسے فی الحال میرے پاس نہیں ہیں۔ وہ پھر سے تلخ ہونا نہیں چاہتا تھا، مگر ہو گیا تھا۔ تاہم نورالعین اس کے غصے سے خائف نہیں ہوئی، وہ اب بھی اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے کپ کپاتی نظریں جھکائے ہوئے کہہ رہی تھی، پیسوں کی فکر آپ نہ کریں، میرے پاس 2-3 ہزار روپے ہیں، پھر میری یہ سونے کی بالیاں ہیں نا، یہ کم سے کم 10-12 ہزار سے کم ہرگز نہیں ہوں گی، اتنے پیسوں سے آپ کا کام چل جائے گا زیب۔ بھاڑ میں گیا میرا کام، میں ارے غیروں کے احسانوں پر نہیں جیتا، اور یہ 2-3 ہزار کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ اس کی توقع کے خلاف وہ شدید مشتعل ہوتے ہوئے تفتیش پر اتر آیا تھا، جب اس نے گلوگیت لہجے میں کہا، میں ایری غیری ضرور ہوں، پر آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہی ہوں، میرا یقین کریں مجھے آپ کی ذات سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں، بس میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کا اپنا کاروبار ہوگا تو ملازمت کی ذلت نہیں اٹھانا پڑے گی، پھر میں آپ کو قرض دے رہی ہوں، جب آپ کا کاروبار اچھا چل جائے تو آپ مجھے میرے پیسے واپس لوٹا دیجئے گا، اور یہ 3 ہزار روپے میں نے گھریلو خرچے سے تھوڑا تھوڑا کر کے بچائی ہیں، کچھ محلے والوں کے کپڑے سلائی کرتی ہوں۔ بولتے بولتے وہ ایک دم رو پڑی تھی، پھر فوراً ہی اپنی آنکھیں رگڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں کہا، کوئی فرمائش نہیں کی، بس یہ پہلی اور آخری خواہش ہے میری، پلیز اسے پوری کر دیں۔
میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ زہیب علی حسن کا دماغ اس وقت گھوم رہا تھا۔ ایک وہ عورت تھی جس نے اسے انسان سے حیوان بنا دیا تھا، اور ایک یہ عورت تھی جو قدم قدم پر اپنی تحقیر کے باوجود اسے حیوان سے انسان بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ اس رات وہ بہت دیر تلک جاگ کر اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ ہر پہلو، ہر زاویے سے وہ بے حد اچھی ثابت ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس دھان پان سے کمزور لڑکی سے ہار نہیں چاہتا تھا، پر ہار گیا تھا۔ اگلے بہت سے روز اس نے غور و فکر میں بسر کرنے کے بعد بالآخر اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ اب وہ خود بھی مزدوری کرتے کرتے خاصا اکتا گیا تھا۔ نورالعین کی توقع کے عین مطابق ابتدا سے ہی اس کا سٹور شاندار طریقے سے چل پڑا۔ چونکہ یہ علاقہ مقامی آبادی سے تھوڑا ہٹ کر تھا، لہٰذا یہاں کے لوگوں کو عام روزمرہ کی اشیاء خریدنے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا۔ اب جو زہیب نے وہاں اپنا سٹور کھولا تو سب اسی سے اشیاء خریدنے لگے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے اس کا یہ کاروبار خاصا ترقی کر گیا۔ پچھلے کئی دنوں سے نورالعین کا مقام اس کے دل میں بہت بڑھ گیا تھا۔ نہ صرف اس نے حسن سلوک سے اس کی ذمہ داریاں بانٹ لی تھیں، بلکہ اس کا خیال بھی پہلے سے زیادہ رکھنے لگی تھی۔ اس کی چھوٹی سی بیٹی جو اب پاؤں پاؤں چلنے لگی تھی، اب اس کے وجود کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ اگر ایک پل کے لیے بھی نور اسے دکھائی نہ دیتی تو وہ چلا چلا کر رونا شروع کر دیتی۔ بابا بھی ہر لمحہ اسے دعائیں دیتے ہوئے اپنے ماضی کی بھولی بسری یادیں اور باتیں اس کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے۔ ایک طرح سے وہ اس گھر کے لیے لازم و ملزوم ہو کر رہ گئی تھی۔ زہیب کو سٹور کے لیے پیسے دیتے وقت اس نے اپنے کانوں سے بالیاں بھی اتاری تو اس کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے آنسوؤں سے بھر آئی تھی، کیونکہ یہ بالیاں اس کی ماں کی آخری نشانی تھیں۔ یہ بالیاں اس کی ماں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے کانوں میں ڈالی تھی۔ اس نے اکثر اپنی ماں کو بتاتے ہوئے سنا تھا کہ تقسیم ہند کے وقت جب ان کے تمام گھر والے آگ کی نظر ہو گئے تھے تو وہ بمشکل اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ پاکستان پہنچی تھی، مگر یہ بالیاں انہوں نے کسی بھی صورت اپنے کانوں سے الگ نہیں ہونے دی تھی۔ یہاں تک کہ اپنی شادی پر بھی وہ یہی بالیاں کانوں میں پہنے اس کے باپ کے گھر آئی تھی، جو رشتے میں اس کے چچا زاد تھے۔ نورالعین کو یہ بالیاں بہت عزیز تھی، مگر اس نے زہیب کے اچھے مستقبل کے لیے انہیں دان کر دیا۔ زہیب اب زیادہ کام کی وجہ سے اکثر رات کو دیر سے ہی گھر آتا تھا، اور تب تک وہ جاگ کر اس کا انتظار کرتی۔ اس روز بھی وہ خاصی دیر سے گھر واپس آیا تو نورالعین جاگ کر اس کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے تم سے رات کو اتنی دیر جاگ کر میرا راستہ نہ دیکھا کرو، پھر کیوں نہیں سمجھتی ہو تم؟ ہر روز کی طرح وہ آج پھر اسے تابعدار پا کر جھنجھلا گیا تھا۔ جب وہ ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے بولی، تم سے بھی کتنی بار کہا ہے میں نے کہ مجھے تمہارا خیال رکھنا اچھا لگتا ہے، پھر خواہ غصہ کرنے سے فائدہ؟ میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں ہوں نور، تو نہ کرو، میں کون سی تمہاری منت کر رہی ہوں۔ لو آج میرے ہاتھ کی بنی کڑی کھاؤ، کیا یاد کرو گے تم بھی؟ یہ خالص زہیب کا انداز تھا، مگر پچھلے کچھ عرصے سے نورالعین اسی کے انداز میں اس سے بات کر رہی تھی۔ زیب، ایک سوال پوچھوں؟ سچ سچ جواب دو گے؟ اچانک اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا تو پانی کی کلی کرتا زہیب علی حسن فوراً چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جو تمہاری بیگم تھی، یعنی یمنا کی ماں، کیا تم سچ مچ اس سے بہت پیار کرتے تھے؟ زہیب کو اس سے اس سوال کی توقع نہیں تھی، تبھی وہ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد سرد آہ بھر کر لقمہ توڑتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے صرف اچھی لگی تھی وہ، مگر دل میں اپنا یہ مقام اس نے رہنے نہیں دیا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کے جواب پر ایک عجیب سا اطمینان نورالعین کے چہرے کو روشن کر گیا تھا۔ اچھا سنو، تم ماشاءاللہ سے صحت مند جوان ہو، پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ نورالعین اس کے چہرے پر بکھرنے والی بیزاری واضح دیکھ سکتی تھی، تب ہی دہل کر بولی، توبہ استغفار، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ یہ سب کچھ جو آپ کو حاصل ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے، خدا نہ خواستہ آج آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس میں آپ کی کوئی آنکھ، ناک، کان، بازو، ٹانگ وغیرہ ضائع ہو جائے، تو کون ہے جو آپ پر ترس کھا کر یہ سب چیزیں آپ کو دے دے گا؟ اس ملک میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں زیب، جو فاقوں سے مر رہے ہیں، جنہیں آرام کے لیے گھر کی چھت بھی میسر نہیں، تو کیا وہ سب آپ کی طرح خدا کے وجود سے غافل ہو جائیں؟ وہ پیاری ہستی کہ جن کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی تھی، کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کئی دن فاقے میں گزارتے اور پیٹ پر پتھر باندھ کر رکھتے تھے تاکہ لوگوں کو ان کی بھوک کا علم تک نہ ہو؟ ہم تو ان کی امت سے ہیں زیب،
ہم تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں. پھر یہ شکوے شکایتیں، یہ غصہ ہمیں زیب دیتا ہے. اتنے ہی خوددار ہیں آپ تو کیوں کھاتے ہیں اس اللہ کا دیا جس کا شکر ادا کرنے کا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے؟ کیوں جی رہے ہیں آپ اس کی دی ہوئی زندگی اگر آپ اس کی رحمتوں سے آشنا ہی نہیں؟ دنیا کا ہر رشتہ جھوٹا ہے زیب. ہماری محبوب سے محبوب ترین ہستی ہمیں عذاب قبر سے نجات نہیں دلا سکتی، پل صراط کے امتحان سے نہیں گزار سکتی، جان کنی کی تکلیف سے نہیں بچا سکتی. اگر ان عذابوں سے کوئی ذات چھٹکارا دلا سکتی ہے تو وہ ذات صرف اللہ پاک کی ذات ہے. اگر روز محشر کسی کی محبت ہمارے کام آ سکتی ہے تو وہ محبت صرف اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. آپ کچھ سمجھتے کیوں نہیں زیب؟ زبردست تقریر بہت اچھی کر لیتی ہو تمہیں تو کسی اسکول کالج میں ڈیبیٹر ہونا چاہیے تھا. کھانا کھا کر برتن سمیٹتے ہوئے اس نے نورالعین کی باتوں کو ہوا میں اڑایا تو وہ دکھ سے کٹ کر رہ گئی. مجھے بے حد افسوس ہے کہ میری باتیں آپ کے دل پر اثر نہیں کر سکی. بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت سے نوازتا ہے اور جس دل پر چاہے گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے. اگر آپ خود ہی اپنا بھلا نہیں چاہتے تو کوئی اور آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ پھر بھی ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کسی چیز کی طلب کریں اور وہ چیز سوائے خدا پاک کی ذات کے اور کوئی آپ کو نہ دے سکتا ہو. تب آپ کو اس پاک ذات کے حضور ضرور گڑگڑانا پڑے گا. دیکھ لینا آپ. چلو دیکھ لیں گے، فی الحال تو تم یہ برتن لے جاؤ، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے. کہنے کے ساتھ ہی وہ چارپائی پر لیٹ گیا تو نورالعین بجھے دل کے ساتھ برتن اٹھا کر کچن کی طرف چلی آئی. اس روز وہ کچھ گھریلو اشیاء کی خریداری کے سلسلے میں زہیب کے ساتھ بازار آئی تھی. ارادہ بابا اور زہیب کے ساتھ ننھی یمنا کے لیے بھی کچھ سوٹ خریدنے کا تھا، لہٰذا پورے 2 گھنٹے مختلف دکانوں کی خاک چھاننے کے بعد وہ شدید تھک کر روڈ تک آئے تو نورالعین کا پسینے سے برا حال تھا. وہ خریداری اتنے سلیقے اور بچت کے ساتھ کرتی تھی کہ زہیب آج اس کی اس خوبی پر بھی دنگ رہ گیا تھا، مگر اتنا سارا ٹائم ویسٹ ہونے پر اس سے قدرے ناراض بھی تھا. تبھی منہ پھلائے ادھر ادھر رکشے کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا کہ عین اسی ٹائم گردن سے پسینہ پہنچتی نورالعین کی بے ساختہ نگاہ کچھ ہی فاصلے پر جیولر شاپ سے نکلتے 2 مردوں پر پڑی اور وہ جیسے وہیں ساکت ہو کر ٹھہر گئی. ہاتھ میں پکڑے بیگ اس سے چھوٹ گئے تھے. زہیب نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا تو وہ خوف سے پیلی پڑ رہی تھی. تاہم اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھ گچھ کرتا وہ اپنا تیزی سے چکراتا سر تھام کر وہیں زمین پر ڈھیر ہوتی چلی گئی. نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے. اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. شکریہ.